نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کا گوشت کھانے سے اور دودھ پینے سے منع کر دیا کہ جو گندگی کھانے والا ہو۔ بعض جانوروں کی فطرت ہوتی ہے ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے، وہ گندگی کھاتے پھرتے ہیں، بے شورے جو ہیں، تو امام الانبیاء نے ان کا گوشت کھانے سے منع کر دیا، دودھ پینے سے منع کر دیا، اس واسطے کہ جب گندگی کھائیں گے تو اس کی تاثیر ان کے گوشت کے اندر بھی آئے گی، اس کا اثر ان کے دودھ کے اندر بھی آئے گا۔ جب وہ گوشت وہ دودھ انسان استعمال کرے گا تو انسان کی صفات پر برا اثر پڑے گا۔ اس واسطے میرے آقا نے فرمایا کہ اپنی صفات کو مثبت رکھنے کے لیے ان کا گوشت بھی چھوڑ دو اور ان کے دودھ سے بھی پرہیز کیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا گوشت کھانے سے منع کیا کیونکہ یہ ایک درندہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس کے ہاتھ کوئی پرندہ آ جائے یہ اس پر جھپٹتی ہے، حملہ آور ہوتی ہے اپنی روزی حاصل کرنے کے لیے، تو یہ ایک قسم کا درندہ ہے، لہٰذا اس کا گوشت کھانے سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اب کچھ جانور جن کی قربانی سے اور جن کا گوشت کھانے سے منع کیا، ان میں شیر آ جاتا ہے، گیدڑ ہے، اسی طرح لومڑی ہے، بجو ہے، کتا ہے، اور وہ جانور کے جس کے یہ نوکدار دانت ہوتے ہیں، ان کے گوشت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کی شریعت کے اندر منع کر دیا گیا، اس واسطے کہ یہ درندے ہیں، ان کے اندر بری صفت ہے کہ اگلے جانور پر حملہ آور ہونا، اس کی جان کو ضائع کر دینا، یہ ایک انتہائی بری صفت ہے۔ تو جب بری صفت والے کا گوشت انسان استعمال کرے گا تو وہ درندگی اس انسان کے اندر سرایت کر جائے گی، اب اس سے انسانیت کی ہمدردی ختم ہو جائے گی، دوسروں کا احساس ختم ہو جائے گا، اس سے جناب والا دوسروں کی ہمدردی اور ان کی محبت ختم ہو کر رہ جائے گی، اور اس سے دوسروں کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ کلیتاً بندہ بھلا کر رکھ دے گا۔ اس واسطے ان کا گوشت کھانے سے منع کر دیا گیا تاکہ بندے کے اندر رب تعالیٰ نے جو نیک اور عمدہ اور اعلیٰ اور اچھی صفات پیدا فرما دی ہیں، دوسروں کی ہمدردی والی اور دوسروں کے ساتھ تعاون کرنے والی، ان صفات کے اوپر ان کے استعمال سے کوئی اثر نہ ہونے پائے۔ اسی طرح گھروں کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑے، ان کو بھی حرام کر دیا گیا۔ حشرات الارض جن کو کہا جاتا ہے یہ حرام ہے، جس کے اندر چوہا آ جاتا ہے، چھپکلی آ جاتی ہے، گرگٹ آ جاتا ہے، سانپ آ جاتا ہے، بچھو آ جاتا ہے، اسی طرح جناب والا کھٹمل، مینڈک، یہ تمام چیزیں جن کو حشرات الارض کہا جاتا ہے، ان کا کھانا شریعت مصطفیٰ کے اندر حرام کر دیا گیا۔ لیکن دیکھ لو آپ روزانہ ٹی وی چینلوں پہ دیکھتے ہوگے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، تو جب وہ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو ان کی بری صفات کی وجہ سے ان کے اندر جو رب تعالیٰ نے انسانوں والی صفات پیدا فرمائی تھی وہ نکل گئی، اب ان کے اندر انسانیت باقی نہ رہی، وہ درندے بن گئے، ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ کون سا رشتہ ہمارے لیے حلال ہے، کون سا حرام ہے، ماں کا کیا حق ہے، بیٹی کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، ماں کی کتنی عزت ہے، بیٹی کی کتنی عزت ہے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنی ماں اور بیٹی اور بہن کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ تو یہ جو انسانی صفات اسلام ہم کو سکھاتا ہے اور ان پر عمل پیرا ہونے کا ہم کو پابند کرتا ہے، ان حشرات الارض اور بری صفات والے جانوروں کے استعمال کی وجہ سے ان غیر مسلموں سے یہ اعلیٰ صفات رب تعالیٰ نے الگ فرما کے رکھ دی ہے۔